अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। कल इंतहाई एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में। जो जाफ़र एक्सप्रेस है उसे हाईजैक कर लिया गया है। आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उस पर, और इसके अलावा हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है उसकी जो खुशियाँ हैं, हम देख रहे हैं कि कल से उसका मीडिया जो है वो सेलिब्रेशन कर रहा है, खुशियाँ मना रहा है इस अफसोसनाक वाक़ये पे। इस पर भी हम बात करेंगे। तो वाक़ई की तरफ हम आते हैं। कल यानी 11 मार्च को जाफ़र एक्सप्रेस 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई और रास्ते में बोलान के मुकाम पर जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि बीएलए के जो अहलकार हैं, दहशतगर्द तंजीम है, उसने उस ट्रेन पर हमला किया और उसे हाईजैक कर लिया। जो ट्रेन की ट्रैक होता है, जो पटरी होती है, उसे भी जो है धमाका-खेज़ मवाद से उड़ा दिया और ट्रेन को वहाँ रोक लिया। जिसके बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो उस मुकाम पर पहुंच गई, ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन साथ ही क्योंकि ख़वातीन और बच्चे भी उस ट्रेन में सवार हैं, तो उन्होंने उनको यरमगाल बना लिया। तो इस वजह से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस ऑपरेशन के ऊपर जो है वो मुश्किल दरपेश आ रही है कि बच्चे और ख़वातीन वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये पहला वाक़या नहीं हुआ, इससे पहले भी बलूचिस्तान में बस का एक वाक़या पेश आया था, जहाँ पर पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देखकर उनको मारा गया था चुन चुन कर। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें 400 से ज़ायद जो है मुसाफिर इसमें सवार थे। बीएलए के जो एहलकार हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने इसको हाईजैक किया। और कल से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन किए जा रही हैं और 27 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक भी कर दिया गया है, जबकि 157 जो पैसेंजर्स हैं उनको रेस्क्यू भी कर लिया गया है। ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो बोलान के मुकाम पर पेश आया। लेकिन अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, ये वाक़या तो हो गया। वहाँ पर जितने भी मासूम शहरी हैं, उनके जो लोग हैं, उनके घर वाले हैं, वो आगे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहे हैं। किसी को नहीं पता कि उसका जो जानने वाला है या उसका जो फैमिली मेंबर है उसके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, वो ज़िंदा भी है कि नहीं, वो सलामत वापस भी आएगा कि नहीं। इस तरह की परेशानियाँ हैं। दूसरी तरफ फेक न्यूज़ चलती आ रही हैं। बोलान का वो मुकाम जहाँ पर इस वक्त ट्रेन मौजूद है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन जो अभी तक बेसिक आई है उसके मुताबिक वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं है, इसलिए वहाँ मुसाफिरों से रसाई भी बहुत मुश्किल है, मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। तो बहुत से ऐसे ट्रेन का सफ़र करें तो आपको उतार चढ़ाव और इस तरह के टनल भी हैं। तो बेसिकली ये बोलान टनल का वाक़या है। जो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं उनको पता होगा कि ट्रेन किस तरह के रास्तों में गुजर कर आती है, और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने बलूचिस्तान से पेशावर तक का सफ़र किया है उन लोग को भी ये ट्रैक मालूम होगा कि किस तरह से है। सोशल मीडिया की बात करें तो इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना वहाँ पर रवैया हमें देखने को मिला। कुछ अकाउंट्स के ज़रिए वहाँ पर ऐसी वीडियोज़ जारी की गई जो दिल दहला देने वाली थी, और वो इदारों पर तनकीद, ठीक है आप इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करें, आपके सियासी मामलात होंगे, मुखालफत होगी, लेकिन ऐसे मौके पर जब आम शहरी उस ट्रेन में सवार हैं और 400 से ज़ायद जिसमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं और जिनका ताल्लुक पूरे मुल्क से है, वहाँ पर अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर आप बताएं कि आप 400 से ज़ायद जो लोग हैं वहाँ पर उनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। क्या आप अपने ही शहरियों के खिलाफ जो शादियाने बजा रहे हैं कि उनके साथ अच्छा हुआ है? ठीक है, बलूचिस्तान में ये तंजीमें हैं, एक्टिव हैं, जो बलोच हैं उनको भी इस्टेब्लिशमेंट से या हमारे इदारों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके भी मामलात हैं, लेकिन ये इंटरनल मामला है। इसको जो बलोचिस्तान में जो मामलात हैं या इदारे के दरमियान मामलात हैं, इसको मिल बैठ के भी हल किया जा सकता है, ना कि इस तरह की शरंगेज़ी फैलाई जाए, ना कि इस तरह की इंतहा पसंदी फैलाई जाए। उन मासूम लोगों का क्या कसूर है जो लोग जो है वो कोयटा से पेशावर की तरफ सफ़र कर रहे हैं? आपके अगर कोई मुतालबात हैं, कोई मामलात हैं, तो उसको मिल बैठ के डायलॉग के ज़रिए हल किया जाता है। जंगें या खून खराबा किसी भी चीज़ का हल नहीं होता। लेकिन सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि हमेशा की तरह पाकिस्तानियों ने इसका गलत ही इस्तेमाल किया। मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो फैलाई गई और अजीबो-गरीब किस्म की हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये बड़ी अफ़सोसनाक चीज़ है कि अब हमें सीख लेना चाहिए। पिछले कितने अरसे से इस चीज़ पे बात हो रही है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, अवेयरनेस दी जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिन अकाउंट से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो अकाउंट्स कोई जाहिल नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं तभी वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह के मौके पर जब लोग परेशान हैं, 400 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे फंसे हुए थे, गो के 157 जो है उनको रेस्क्यू कर लिया गया, बचा लिया गया। लेकिन फिर भी अभी भी ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी फैमिलीज इस वक्त परेशान हैं। आप खुद सोचें कि आपकी फैमिली मेंबर एक दिन अगर लापता हो जाए या आपका उससे राब्ता ना हो पा रहा हो, तो आप किस कर्ब से गुजरते हैं, कैसे कैसे ख्यालात जो जहन में आते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता होता कि आपका वो साथ रहने वाला शख्स, आपका फैमिली मेंबर या आपका वो प्यारा किस हालात में होगा। लेकिन यहाँ पर तो एक खबर आ गई है कि आपकी ट्रेन जो है वो हाईजैक हो गई है और बीएलए की
جو تنظیم ہے اس نے اس کو اون کیا ہے، اس نے ذمہ داری قبول کیا، اس نے کہا ہے کہ ہاں یہ ہم نے ہی کیا ہے، پھر ایسے گھر والوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کیا کیا نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو دلاسا دیتے، تسلی دیتے، لیکن نہیں، ہمارے ہاں وہی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا۔ اسی طرح مس انفارمیشن پھیلائی گی، ویڈیوز وہ جگہ جہاں سے جو ہے وہ موبائل فون پہ آپ ایک فون کال نہیں کر سکتے، وہاں سے آپ ویڈیوز، فیک ویڈیوز چلا رہے ہیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ میں کہنا چاہوں گی ان تمام سوشل میڈیا یوزرز کو، پاکستانیوں کو، کہ آپ اختلاف رکھیں، لیکن جہاں پر اس طرح کا ہیومینٹیرین ایشو ہو وہاں پر ایٹ لیسٹ آپ ہاتھ کھولا رکھا کریں، عام شہریوں کو ڈسٹرب نہ کریں۔ آپ جس ادارے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا جس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ ان فیملیز کا سوچیں کہ یہ عام شہری ہیں، عام پاکستانی ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو سفر کر رہے تھے بیچارے، اور ساری ہاتھیوں کی لڑائی میں کہتے ہیں نا گھاس جو ہے ماری جاتی ہے، اس وقت پاکستان کے عام شہری کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں ہمارے عام شہری بھی اٹھ کر جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں، پھر آپ بتائیں کہ کتنی افسوسناک بات ہوگی۔ پھر ہم آتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کی طرف، بھارت کی طرف۔ یہاں پر بھارت نے ہمیشہ یہی کیا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہاں پر وہ خوشیاں مناتے ہیں، عام شہریوں کے اوپر جب بھی کوئی آفت آتی ہے وہاں پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ کل سے انڈین میڈیا جو ہے بغلے بجا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے کہ بھائی پاکستانیوں کے ساتھ ٹھیک ہوا، پاکستانی ملیٹنٹ جو ہے وہ انہوں نے ملیٹنٹ بنائے تھے تو اب وہ بھگت رہے ہیں، ایسے ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 400 سے زائد عام شہری جو اس ٹرین میں سوار ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ ان کے اوپر اس طرح کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے ملک ہے، آپ کی کوئی پالیسی ہوگی، آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی انسانیت ہونی چاہیے۔ ہیومینٹیرین ایشو کے اوپر اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی تنظیمیں کس لیے ہیں؟ آپ کی انسانی حقوق کی تنظیمیں آپ کی میڈیا کی اس رپورٹنگ پہ کیوں نہیں بول رہے؟ اس وقت وہ پاکستان کو گندا کر رہے بھی، میں کچھ دیکھ رہی تھی، ان کے پولیٹیشینز بھی بیان دے رہے تھے کہ یہ اپنی موت آپ مریں گے، جو انہوں نے کیا ہے وہی آج کاٹ رہے، یہ وہ ساری چیزیں۔ یار ایسی چیزوں میں آپ اگر ایسا کر رہے تو آپ کہاں کے آپ کو کہاں کے اخلاقیات ہیں، کہاں کے آپ کے اقدار ہیں؟ اس خطے کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہاں پہ ہمیشہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ جو بھی ہے پہلے ایک ہی خطہ تھا۔ 1947 سے پیچھے آپ دیکھیں تو سب نے مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ کھایا پیا ہے، وہاں کے لوگوں کے یہاں ریلیٹیوز ہیں، یہاں کے لوگوں کے وہاں ہیں، اور یہاں پر ایک دوسرے کی شادیوں میں یہاں سے راولپنڈی سے وہاں سفر کر کے جاتے رہے، وہاں سے یہاں لاہور سفر کر کے آتے رہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انتہائی افسوسناک ہیں کہ وہ لوگ جو جن کے بڑوں نے آپ کے ساتھ کھایا پیا، ایک پلیٹ میں کھایا، آپ نے ایک ساتھ آپ نے اپنے تہوار منائے، شادیوں میں ایک دوسرے کے آپ نے ڈھول بجائے، رقص کیا، اور آج آپ اس قدر اس سیاست کی نظر کر رہے ہیں عام شہری کو، پبلک کو، کہ آپ جو ہے وہ 400 لوگ جو ہیں وہ اس ٹرین میں ہیں اور اس ٹرین کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس طرح کی رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا۔ بلوچستان میں ملیٹنٹ ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ کے بھی ہاں ہیں، آپ کے ہاں پنجاب میں کیا خالستان کا نعرہ نہیں لگا؟ وہاں پر پروٹیسٹ نہیں ہوتے؟ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن وہ انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، اس پہ میرے نہیں خیال کہ کسی بھی ہمسائے ملک کو یا کسی بھی یا ہماری جو اخلاقیات ہیں وہ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ آپ اس طرح کے کسی ایشو پر خوش ہوں۔ لیکن انڈین میڈیا کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی افسوسناک رپورٹنگ جو ہمیشہ سے اس کا وتیرہ رہا ہے، اسی کو فالو کرتے ہوئے اس نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے اور ایسی رپورٹنگ کی ہے جس سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ دکھی ہوئے ہیں، یہاں پر موجود لوگ جو وہ ہرٹ ہوئے ہیں، عام بندہ ہرٹ ہوئے ہے۔ عام بندے کا آپ کی اس پولیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے یہاں بھی عام بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے ساتھ آپ کے سیاسی معاملات کیا ہیں۔ یہاں پر صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، جیسے آپ کا عام شہری امن چاہتا ہے، عام سٹیزن جو ہے وہ امن چاہتا ہے، ویسے ہی پاکستانی بھی امن چاہتے ہیں، اور پاکستانیوں نے اس دہشت گردی میں بہت قربانیاں دی ہیں، آن ریکارڈ ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے یہاں پر اس خطے میں پرائی جنگوں کی وجہ سے یہاں پر ہم لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک ہم اسی طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم اسکول جائیں گے کیا ہو جائے گا، اس قدر جو ہم نے مشکل حالات دیکھے ہیں۔ تو اب چیزیں تھوڑی سی نارملائز ہونے کی طرف جا رہی ہیں، تو اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں اس طرح بڑھا چڑھا کے آپ پیش کر کے پاکستان کا امیج نہ صرف خراب کریں بلکہ یہاں کے عام بندے کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ رولز تو آپ نے بھی پڑھے ہوں گے کہ جنگوں کے درمیان، وارز کے درمیان جو عام شہریوں کو بھی نشانہ نہیں بنایا جاتا، خواتین کو، بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ تو اس وقت ہماری فورسز جو یہاں پر اس آپریشن میں اتنا وقت لگا رہی ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر جو ملیٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر جو ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹرین میں، انہوں نے عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، وہاں پر ان کو اپنی ڈھال بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پر وہ ہماری فورسز کو بلیک میل کر رہے ہیں، مرنا تو وہاں پہ 27 دہشت گرد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتنا مشکل یہ آپریشن نہ ہوتا اگر وہاں پر عام شہریوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ تو تھوڑا سا انڈین میڈیا کو بھی
جو ہے وہ اس کو بھی احساس کرنا ہوگا، تھوڑی سی انسانیت لانی ہوگی کہ یہاں پر جو 400 سے زائد لوگ اس ٹرین میں ہیں وہ صرف پاکستانی نہیں ہیں بلکہ وہ انسان بھی ہیں۔ اس سے پہلے اگر مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ہمارا ایک پلین کریش ہوا تھا جس میں رمضان میں ہی لوگ عید کی وجہ سے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ اسلام آباد سے وہ کراچی کی طرف گیا لیکن ایئرپورٹ کے قریب وہ آبادی پہ گر گیا تھا، نہ صرف پلین بلکہ وہاں پہ گھروں کو بھی نقصان ہوا تو وہاں پہ بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ عجیب و غریب کمنٹس کر رہے تھے کہ لے جی ہوگی آپ کی عید، عید سے پہلے آپ کو چاند نظر آ گیا، اور اس طرح کے کامنٹس وہ بھی ان پوسٹ پہ موجود ہوں گے، آپ پڑھیں آپ کو شرم آئے گی کہ ایسی ہوتی ہے انسانیت، ایسے ہوتے ہیں انسان۔ ایک انسان کو دوسرے انسان کا برا نہیں سوچنا چاہیے، اور جو انسان جس پہ اتنی بڑی آفت آ جائے اور وہ پھر اس طرح کے کامنٹس کرے تو آپ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے عام پبلک جو ہے وہ اس طرح کی کامنٹس کیوں کر رہی تھی۔ پبلک کو جب میڈیا ایسا دکھائے گا، میڈیا ایسی برین واشنگ کرے گی تو پھر اس کو یہ بتایا ہی نہیں جائے گا کہ انسانیت بھی کسی چیز کا نام ہے، تو ایسے ہی ہوگا۔ انڈین میڈیا سے میں یہ کہوں گی کہ تھوڑی سی انسانیت دکھائیے، اس طرح کے ایشوز پہ تو آپ سیاست نہ چمکائیں، اس طرح کے ایشوز پہ تو آپ پاکستان کو چھوڑ دیا کریں۔ ہاں باقی معاملات میں آپ کریں، اپنی پالیٹکس کریں، اپنی پالیسیوں کو آگے چلائیں، فارن پالیسیز ہوتی ہیں ہر ملک کی، لیکن کم از کم عام جب شہری کوئی کسی کو خطرہ ہو کسی چیز سے یا پھر کوئی متاثر ہو رہا ہو یا کسی کی جان جا رہی ہو تو اس وقت خوشیاں نہ منائیں، انسانیت کا یہی تقاضا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو ہمارا ویلاگ کیسا لگا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔